محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء للجمعة فليغتسل یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں ساریاں تعریفاں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہی نے جڑا اللہ اپنی ذات اندر صفات اندر اسماء اندر اقتدار اندر اختیار اندر ملوکیت اندر ازل تو تنہا ہے اور ابد تک تنہا رہے گا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس تے کروڑا درود و سلام تو بعد
جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر اعلان کیتا گیا سی کہ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک جمعے دے دن دی اہمیت تے پڑھایا جائے گا، جمعے دے خطبے دی اہمیت تے پڑھایا جائے گا۔ میں دعا کرنا ساتھی دل دی گہرائی تو آمین آکھیا جے اللہ مینوں صرف اور صرف حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما، اور دعا کرو اللہ سن کے سنا کے مینوں اور تانوں سانوں ساریاں نوں عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ جمعے دا دن آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن دی بڑی ہی زیادہ اہمیت بیان کی تھی۔ میں انشاءاللہ اپنے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے چند پہلو بیان کرانگا۔ سب تو پہلے جمعۃ المبارک دے دن دی اہمیت بیان کرانگا، اس تو بعد جمعۃ المبارک دے خطبے اندر وقت نال آن والیاں دی فضیلت بیان کرانگا، اس تو بعد جمعہ نہ پڑھنے والیاں واسطے وعید بیان کرانگا، اور اس تو بعد جمعے والے دن جڑے کرن والے بڑے عظیم الشان چند ایک کام نے انشاءاللہ بیان کرا۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ان افضل الایام یوم الجمعہ، میرے صحابہ ہفتے اندر 7 دن نے، ان 7 وچوں سب تو افضل ترین دن جمعے دا دن۔ کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم، جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا گیا، وفیہ نفخ، اور جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام دے اندر روح پھونکی گئی، جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام نو جنت اندر داخل کیتا گیا، جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام نو جنت تو بے دخل کیتا گیا، جمعے والے دن ہی میرے صحابہ قیامت آئے گی، اور آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جمعے دا دن طلوع ہوندا ہے، اجے سورج طلوع نہیں ہوندا، دن دا آغاز ہوندا ہے، فجر دا آغاز ہوندا ہے، اجے سورج طلوع نہیں ہوندا۔ فرمایا جب تک سورج طلوع نہیں ہوندا تب تک ساری جہان کی مخلوقات، پرندے کی، چرندے کی، درندے کی، حیوانات کی، سارے جہان دیاں جنیاں مخلوقات نے، فرمایا اللہ دے خوف تو کم رہیاں ہونیاں نے، سوائے جنات انساناں تو ڈر رہیاں ہونیاں نے کہ کتے اج سورج مغرب والوں طلوع نہ ہو جائے، کتے قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے کائنات دیو لوگوں، جمعہ دا دن ایڈی اہمیت والا دن نے، ایڈی فضیلت والا دن نے کہ اللہ نے اس دن نو مسلمانہ واسطے عید کا دن بنایا ہے، عید کا دن بنایا ہے، اور ایسا دن نے جس دن تو یہودیاں نو محروم کیتا گیا، عیسائیاں نو محروم کیتا گیا۔ اے میرے صحابہ یہودیاں نو ہفتے دا دن دیتا گیا، عیسائیاں نو اتوار دا دن دیتا گیا، اسی جو کہ آخری امت ہاں، اللہ نے سانو اس کے باوجود جمعہ دا دن عطا کر کے ترتیب اس طرح چلائی، پہلے جمعہ دا دن آغاز کیتا، پھر ہفتہ لے آندا، پھر اتوار لے آندا۔ میرے صحابہ اے اس چیز کی دلیل ہے
کہ اللہ امت محمدیہ نو تمام امتاں تو افضل کرن دا ارادہ رکھدا، اور فرمایا میرے صحابہ میری امت سب تو آخری امت ہے اور سب تو پہلو جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ المبارک دے دن دی کیسی اہمیت بیان کی تھی۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اے میرے صحابہ جمعہ دا دن ایک ایسا دن نے، اس دن اندر ایک کڑی ایسی ہوندی ہے، اس کڑی اندر کوئی بھی بندہ اللہ کو کوئی بھی دعا کر لے اللہ او دی دعا نو قبول کر چھڑتا، کوئی دعا کر لے۔ سونیا کڑی کدوں ہوندی ہے؟ آمنہ دے لال نے 2 وقت ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث دے مطابق فرمایا جدو امام ممبر تے بیٹھ جائے اور ممبر تے بیٹھن تو بعد جب تک امام نماز پڑھان تو فارغ ہو جائے، اے وقت ایسا قیمتی وقت ہے لوگوں، اسی اس وقت نو اپنے کاروبار دی نظر کر چھڑیے، اپنے معاملات دی نظر کر چھڑیے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا میرے صحابہ جدو امام ممبر تے بیٹھ جائے اس وقت تو لے کے جدو نماز تو فارغ ہو جائے اس وقت تک ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے بندہ اللہ کو دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو فوری قبول کر لیتا ہے۔ اور آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ دے دن دی کیسی اہمیت بیان کی تھی۔ اور کائنات جو لوگوں اسی جمعہ دے دن نو ہمیشہ ترجیح دین تو اسی اپنے آپ نو کس رکھیا ہے۔ کیسا دن ہے جس دن نو عید کا دن آکھیا گیا ہے؟ کیسا دن ہے؟ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ جمعہ والے دن درود پڑھن دا کیسا مقام ہے۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جمعہ دا دن ہوندا ہے اللہ دے فرشتے مسجد دے دروازے تے بیٹھ جاندے ہیں۔ جمعہ دا دن ہوندا ہے اللہ دے فرشتے مسجد دے دروازے تے بیٹھ جاندے ہیں اور مسجد دے دروازے تے بیٹھ کے تہاڈا ساریاں دا انتظار کرتے ہیں۔ جیڑا پہلے ہوندا ہے او دا نام لکھ چھڑتے ہیں، بعد وچ آیا او دا نام لکھ چھڑیا، بعد وچ آیا او دا نام لکھ چھڑیا۔ او کائنات جو لوگوں ہر بندے کو صدقہ خیرات کرن دی استطاعت نہیں، ہر بندے کو اونٹ جیسا صدقہ کرن دی استطاعت نہیں، ہر بندے اندر گائے دا صدقہ کرن دی استطاعت نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام دی پاک زبان تو نکلے الفاظ کوئی جہان اندر ایسا لال جمعہ ہی نہیں جیڑا رد کر سکے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا جیڑا سب تو پہلو مسجد سے داخل ہو جاندہ ہے، فرمایا اللہ دے فرشتے او دے نامہ اعمال اندر ایک اونٹ صدقہ کرن دا اجر لکھاتا۔ جیڑا بندہ اس تو بعد ہوندا ہے دوسرے نمبر تے، اسی نے پتہ نہیں 50ویں 100ویں 200ویں نمبر تے تشریف لائے ہے۔ اب دیکھنا ذرا یہ سارا معاملہ جمعے دے خطبے تے شروع ہون تو پہلے ہوندا ہے، اذان تو پہلے ہوندا ہے۔ اب دیکھنا ذرا اجے خطبہ شروع ہوئے میں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، چند ساتھی تشریف فرما نے، خطبہ اختتام تے گول پہنچے گا، مسجد بھر جائے گی۔ اب دیکھنا ذرا اور لوگوں کدی غور کیتا ہے ہفتے بعد ایک دن ہوندا ہے، صرف ایک دن۔ صحابہ اکرام دی روٹین دیکھیا دے، آمنہ دے لال دے صحابہ دی روٹین کی سی، معمول کی سی، ہر نماز دے ویلے آمنہ دے لال کول بیٹھ کے دین سکھ دے، ہر نماز دے ویلے۔ حتیٰ کہ کئی صحابہ اکرام نے آپس سے واریاں منڈیاں ہونیاں یار ایک دن کم تے میں جانا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کو بیٹھ کے دین سکھنا ہے، ایک دن کم تے تو جانا ہے تے نبی علیہ السلام کو بیٹھ کے دین میں سکھنا ہے، تے شام نو آکے جڑا میرے کم دا صاحب ہے ساڑھی تقسیم ہو جائے گا، جڑا تو دین سکھیا ہوئے گا میں سکھا چھڑ دی۔ اے جے تربیہ صحابہ اکرام دی، جمعہ دا دن ہوندا سارے صحابہ اکرام اللہ دے پیغمبر دے جمعہ دا خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد اندر تشریف لے ہوندے، سارے بڑے اہتمام نہ ہوندے
اور آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد دے دروازے دو فرشتے بیٹھے ہوندے نے جڑا سب تو پہلے مسجد ہوندا ہے او دے نام اعمال اندر اللہ دے فرشتے ایک اونٹ صدقہ کرن دا اجر لکھا دے دوجا بندہ ہوندا ہے او دے نام اعمال اندر گائے صدقہ کرن دا اجر لکھیا جاندا ہے تیسرا ہوندا ہے اس تو بعد بکری دا چوتھا ہوندا ہے مرغی صدقہ کیتی ہے پنجواں ہوندا ہے او کائنات جو لوگوں ذرا غور کریا دے پنجواں شخص ہوندا ہے آنڈے دی قربانی اے لیٹ ہوئی جاندے نے اجر اندر کمی ہوئی جاندی ہے لیکن کم از کم یاد رکھو جڑا اذان تو پہلے مسجد داخل ہو جائے اس رجسٹر دے او دا نام چڑھ جاندا ہے جڑا اذان تو لیٹ ہو جائے مسجد کے اندر اذان دا آوازہ شروع ہو جائے اللہ اکبر اللہ دے فرشتے رجسٹر بند کر چھڑتے نے دروازے دے بیٹھ جاندے نے بعد جو پاویں پوری مسجد پڑ جائے کسی دا نام اپنے رجسٹر تے نہیں چھوڑتے اور لوگوں یاد رکھو جمعہ کا دن کیسا اہمیت والا دن ہے کیسا فضیلت والا دن ہے ایدی کیسی اہمیت ہے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدی کیسی اہمیت بیان کی تھی ہے آمنہ دے لال نے فرمایا جمعہ کا دن ایسا افضل دن ہے اس دن دی ہر عبادت دا اللہ اجر زیادہ دیندہ ہے اس دن دی ہر عبادت دا اجر اللہ زیادہ دیندہ ہے اور آمنہ دے لال نے فرمایا جمعے دے دن جڑا بندہ صدقہ کرتا ہے او دا صدقہ پورے ہفتے دے 6 دنوں تو زیادہ افضل صدقہ ہے اور اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دی روٹین کی سی معمول کی سی آمنہ دے لال دے صحابہ اپنے گھروں باہر نکل دے تے اپنی چولیاں اپنی تھیلیاں کوئی جوں پا کے کوئی گندم پا کے کوئی کھان والا سامان پا کے کوئی تھوڑے بہتی نقدی لے کے گھروں باہر نکل دے مسجد پہنچ دیاں رستی اندر صدقہ خیرات کرتے رہندے او کائنات جو لوگوں اے آمنہ دے لال نے جمعے دے دن دی کیسی اہمیت بیان کی تھی ہے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ کروں غسل کرتا ہے غسل کرن تو بعد اپنے کروں چلتا ہے بڑی تسکین نہ ہوندہ ہے آرام نہ ہوندہ ہے آمنہ دے لال نے فرمایا اچھا لباس پہنتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اچھی خوشبو لگاتا ہے مسواک کرتا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اپنے کروں پیدل چل کے مسجد جو ہوندہ ہے اللہ دے ہر ایک قدم دے بدلے ایک سال دے روزیاں دا اور ایک سال دے رات دے قیام دا اجر لکھتا ہے شرط کی یہ تم مسجد کے اندر اذان تو پہلے پہنچیا ہوئے اور لوگوں میں ساری احادیث کے حوالے پیش کر سکنا لیکن وقت کی قلت اتنا غور کریا دے آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کیسا اہتمام کر دے صحابہ اکرام نے اپنے جمعے والے دن دے دو لباس مخصوص کیتے ہوں دے پورا ہفتہ وہ لباس نہ پہن دے صرف جمعے والے دن وہ لباس پہن دے آمنہ دے لال دے صحابہ نے وہ لباس مخصوص کیتے ہوں دے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ مسواک دا انہا اہتمام کر دے ہر وقت مسواک اپنی جیب اندر رکھ دے مسجد دے اندر ہوں دے پہلے مسواک کر دے اور آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ جڑی مسواک ہے ہر نماز نال مسواک کریا کرو جمعے والے دن مسواک کریا کرو آمنہ دے لال نے فرمایا ہے لولا شکالا امتی لامرتم بالسواک عند الصلاۃ مع کل وضوء آمنہ دے لال نے فرمایا اگر مینوں اپنی امت مشقت دا خدشہ نہ ہوندا ٹینشن اندر پہ جان گے تکلیف اندر پہ جان گے ہر نماز ویلے مسواک کرنا مشکل ہو جائے گا تو میں اپنی امت کو حکم دینا ہر نماز نہ مسواک کریا کرو اور مسواک کیسی اہمیت ہے آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ مسواک کریا کرو السواک مطہرۃ للفم ومرضات لربہ میرے صحابہ جنہ مسواک کرتا ہے مسواک دے 2 عظیم فائدے ہوندے نے پہلا فائدہ ہوندا ہے فرمایا اللہ
اللہ بندے تو راضی ہو چھڑتا ہے، دوسرا پیدا ہوتا ہے یہ منہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں اللہ کی رضا کیسی اہمیت کی حامل ہے۔ دیکھنا ذرا میں جمعے کے دن کی اہمیت بیان کر رہی ہوں۔ اسی وقت ہی آئیے، کرو غسل کر کے آئیے، اچھا لباس پہن کے آئیے، خوشبو لگا کے آئیے، مسواک کر کے آئیے، اللہ کی رضا سے ہوئے گی۔ اللہ کی رضا کتنی اہم ہے، کتنی اہمیت ہے اللہ کی رضا کی ایک مومن واسطے۔ دیکھنا ذرا دنیا دے چھوٹے جے 2 ٹکے دے افسر دا ساتھ مل جائے نا، اللہ دی قسم انسان دے زمین تے پیر نہیں لگدے۔ اللہ دی محبتاں مل رہی نے، اللہ دی رضاواں مل رہی نے۔ کیڑیاں رضاواں؟ جس رضا واسطے صحابہ کرام نے اپنی جاناں قربان کر چھڑیاں۔ کیڑیاں رضاواں؟ جس رضا واسطے صحابہ کرام نے اپنے بیوی بچے قربان کر چھڑے۔ کیڑیاں رضاواں؟ لوگو اللہ دی قربت کیسی اہمیت دی حامل ہے، ذرا غور کرنا۔ اللہ نے قرآن نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے۔ کیڑا واقعہ؟ یہ فرعون دا واقعہ ہے، فرعون کے جادوگراں دا واقعہ ہے۔ جو فرعون نے فیصلہ کیتا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نو گرانا ہے تے اپنی خدائی نو چمکانا ہے، موسیٰ علیہ السلام نو گرانا ہے، اپنی خدائی نو چمکانا ہے۔ فرعون نے فیصلہ کر لیا، وہ کائنات دیو لوگوں انہیں مختلف جادوگر بلا لے۔ میں تاریخ کے کتاب اندر پڑھ رہا تھا، انہیں 70,000 جادوگر بلائے کہ کرنا کی ہے، ایتھے موسیٰ دا مقابلہ کرنا ہے۔ حقیقت اندر موسیٰ دا مقابلہ نہیں، موسیٰ دے خدا دا مقابلہ کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تے فرعون دے انہاں جادوگراں پوچھیا اے فرعون سانو کی ملے گا؟ فرعون نے یہ نہیں آکھیا پیسہ دواں گا، دولت دواں گا، مال و بہار دواں گا۔ کیا کیا؟ اندر اگر تسی موسیٰ نو شکست دے لو تو انہوں میرا قرب مل جائے گا، اگر موسیٰ نو شکست دے لو تو انہوں میرا قرب مل جائے گا۔ وہ کائنات جو لوگوں وقت جمعہ پڑھ آیا کرو، مسواک دا اہتمام کر کے آیا کرو غسل کر کے آیا کرو، اچھا لباس پہن کے آیا کرو، کی ملے گا؟ تو اللہ دا قرب مل جائے گا۔ او کائنات دیو لوگوں ذرا غور کر دیا جے، اللہ دے قرآن نے تیرے کاروبار تے زیادہ اہمیت جمعے دے خطبے نو دیتی ہے۔ آمنہ دے نال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، باہر ایک قافلہ آیا، کاروباری قافلہ۔ صحابہ کرام دے جمعے دی اہمیت دیاں والیاں آیتاں نازل نہیں سن ہوئیاں، باہر ایک کاروباری قافلہ آ گیا۔ سارے صحابہ نے دیکھیا کاروباری قافلہ آ چکی ہے۔ اللہ دے پیغمبر منبر تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایتھے اس مسجد دی وضاحت کردا واں، آمنہ دے لال دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، میرے پیغمبر تینوں کھڑے نو چھڑ کے چلے گئے نے۔ کی معنی؟ پیغمبر نے ہمیشہ جمعہ دا خطبہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سارے صحابہ باہر چلے گئے، آسمان تو جبریل آئے، اے میرے سونیاں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ایک کائنات دیو لوگوں توجہ کرنا، اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جدوں مسجد چوں بلاوا آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر دا معنی کی ہے اللہ تیرے کاروبار تو بھی بڑا ہے، اللہ اکبر دا معنی کی ہے اللہ تیرے معاملات تو بڑا ہے، اللہ اکبر دا معنی کی ہے اللہ تیرے معاملات تو بڑا ہے، اللہ تیریاں ٹینشنوں تو بڑا ہے، اللہ اکبر دا معنی کی ہے اللہ تیرے اقتدار تو بڑا ہے، اللہ اکبر دا معنی کی ہے اللہ تیرے اختیار تو بڑا ہے، اللہ اکبر دا معنی کی ہے ہر چیز نو چھڑ دے ان بڑے دا بلاوا آ گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، ہر چیز
عید نو چھڑ کے مسجد جو دور آیا گئے وہ لوگوں جمعے دا دن کیسی اہمیت دا حامل ہے جدو جمعے دے دن دی ایسی فضیلت یہودیاں نے سنی یہودیاں نے سانو مسلماناں نو اللہ دی قسمیں ایدی اہمیت دا احساس نہیں ہو سکیا یہودی ایدی اہمیت سن کے کی کہندا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری ایتھے بیان کی کر رہے ہیں ایک آیت دی تلاوت کر رہے ہیں اور کیڑی آیت مبارکہ ہے آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع دا موقع ہے آمینہ دے لال صحابہ دی تعداد 1 لاکھ تو زیادہ تعداد ہے ایک کائنات جو لوگوں آسمان تو جبریل آئے کیسا پیغام لے کے آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام ایک کائنات جو لوگ ادھر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے میرے یا سونیا تیرا دین مکمل ہو چکیا ہے اللہ تو اٹھے ساریاں تیرا دی ہو چکیا ہے دین مکمل ہو چکیا ہے اللہ دی نعمت مکمل ہو چکی ہے ادھر آیت نازل ہوئی کائنات جو لوگوں ذرا غور کرنا کول یہودی کھڑا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تھی کول یہودی کھڑا ہے آگے کی کہندا ہے اے عبداللہ لو نزلت هذه الآیات علینا اگر اے آیت مبارکہ ساڈے تے نازل ہو جاندی کی معنی کائنات جو لوگوں اے امت محمد یاد لو بڑے خوش قسمت اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا یہودی کی کہندا ہے آندا اگر آیت ساڈے تے نازل ہو جاندی الیوم اکملت لکم دینکم کی معنی کائنات جو لوگ اگر ساڈی کتاب آخری کتاب ہوندی اگر ساڈے نبی موسیٰ آخری پیغمبر ہوندے ساڈے تے آیت نازل ہو جاندی لَأَتَّخَذْنَاهَا عِيدًا اسی اس آیت دے نازل والے دن نو عید بنا لیندے عبداللہ ابن عباس کہندے نے ایک کائنات جو لوگ ذرا غور کرنا عبداللہ ابن عباس کہندے نے کائنات جو لوگ جمعے دا دن عید دا دن نے ساڈے لئی عید دا دن نے کیونکہ اس دن ساڈا دین مکمل ہویا ہے ساڈے پیغمبر دی نبوت اختتام ہو چکی ہے نبوتاں دا ختم نبوت دی موڑ لگ چکی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے جے جمعہ دا دن جنہوں عید دا دن کیا جاندہ ہے کائنات جو لوگوں کیسی اہمیت دا حامل ہے اور یاد رکھو صحابہ اکرام دے اس معاملے اندر 2 موقف فصل لوگوں کے غور کیتا ہے یوم عرفہ دی کیسی فضیلت ہے کیسا مقام ہے کیسا شان ہے آج اتھوں جاندے نے لکھاں روپیہ خرچ کردے نے جا کے حج کردا ہے عرفات دے میدان تے حاضری لگاندا ہے اس دن جڑا روزہ رکھدا ہے اللہ نو 2 سال دے گناہ معاف کر چھڑدا ہے تے صحابہ اندر بڑا اختلاف سی کہ جمعے دا دن زیادہ افضل ہے بعض کہندے سن عرفات دا دن زیادہ افضل ہے جمعے دے دن دے بارے باسیا پادا اے موقف سی کہ جمعے دا دن عرفات دے دن تو یوم عرفات تو زیادہ افضل دے آلہ ہے کیسی فضیلت بات ہے جمعے دا دن آمین دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے دے دن دی کیسی اہمیت بیان کی دی ہے اے کائنات جو لوگ ذرا غور کرے آجے ان دن دا آغاز ہون لگا ہے آمین دے لال نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے دی رات نو صدقہ کردا ہے یا جمعے والے دن صدقہ کردا ہے اللہ اے دا اجر 6 دنوں تو زیادہ اجر دے چھڑدا ہے آمین دے لال نے جمعے دے دن دی کیسی اہمیت بیان کی دی ہے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ اور درود پڑھ چھڑیا کرو آج کل ویسے ہی ختم نبوت کا بڑا مسئلہ اٹھیا بھابیو تسی درود بھی نہیں پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس درود پڑھنا ہے بس اور میں تو کوئی چیز نہیں مانگنا آمین دے لال حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جایا کرو، درود پڑھدیاں جھوم جایا کرو۔ آمنہ دے لال نے فرمایا میرے صحابہ اپنے جمعے دے دن دا آغاز نماز فجر دی با جماعت نماز نہ کریا کرو۔ آمنہ دے لال نے فرمایا میرے صحابہ اپنے جمعے دے دن دا آغاز افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ۔ اے میرے صحابہ اللہ دے نزدیک ساریاں نمازاں تو افضل ترین نماز کیڑی ہے؟ اللہ دے نزدیک ساریاں نمازاں تو اعلیٰ ترین نماز کیڑی ہے؟ اللہ دے نزدیک ساریاں نمازاں تو افضل ترین نماز کیڑی ہے؟ آمنہ دے لال نے فرمایا افضل الصلوات، افضل الصلوات، سلسلہ احادیث صحیحہ صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں، افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ۔ اللہ دے نزدیک ساریاں نمازاں تو اصل نماز جمعے دی فجر دی نماز ہے، اگر با جماعت ادا کیتے ہوئے۔ اسی فجر کی پڑھنی ہے، باقی پڑھ لیے بڑی گل ہے۔ جمعے دا دن لوگوں فجر دی نماز نہ با جماعت نماز نہ آغاز کریا کرو، کیونکہ فجر دی نماز کی کیسی اہمیت کا غور کریا لے۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا من صلی صلاۃ الفجر بجماعت، جیڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے فہو فی ذمت اللہ، سارا دن اللہ دی پناہ اندر رہندا ہے، فہو فی ذمت اللہ، سارا دن اللہ دی حفاظت اندر رہندا ہے، فہو فی ذمت اللہ، سارا دن اللہ دی نگہبانی چ گزاردا ہے، سارا دن دے نقصان ہون دے امکانات مک جاندے نے۔ اور لوگوں جڑا بندہ فجر دی نماز تو پہلے 2 رکعتاں پڑھدا ہے، میں آج ہی پڑھ رہا تھا دنیا دا امیر ترین شخص کیڑا ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ اس دی دولت ہے نا وہ تقریباً 6.7 ٹریلین ڈالر ہے، یہ سب تو امیر شخص ہے۔ آج دنوں میں دسا آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیارے نسخے دسے میرے نبی نے، کیسے پیارے نسخے دس چھڑے آمنہ دے لال نے فرمایا میرے صحابہ فجر دیاں 2 رکعتاں نہ چھڑیا جے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اور لوگ ابو داؤد دی روایت ہے اگر تواڈے تے دشمن کوڑے بھی دڑا چھڈے فجر دیاں پہلیاں 2 رکعتاں نہ چھڑیا جے، سونیاں کیوں نہیں چھڑیاں؟ آمنہ دے لال نے فرمایا لو ما احب الیہ من الدنیا جميعا، فجر دیاں پہلیاں 2 رکعتاں مینوں سارے جہان تو زیادہ پیاریاں لگدیاں نے۔ فجر دیاں پہلیاں 2 رکعتاں مینوں سارے جہان تو زیادہ پیاریاں لگدیاں نے۔ اور لو اپنے دن دا آغاز فجر دی نماز با جماعت نہ کریا کرو، اللہ تواڈے کاروبار چ برکت دے چھڈے گا، اللہ تواڈیاں ٹینشناں مکا چھڈے گا۔ آندے نے جی ٹینشناں بڑیاں، پریشانیاں بڑیاں، نوستاں بڑیاں نے، گھر اندر لڑائی نہیں مکدی، اور لڑائی کی وے مکے تو اپنے دن دا آغاز ہی نوست تو کر رہے ہیں۔ نماز با جماعت ادا کریا کر، اپنے بچیاں نوں اٹھایا کر، اپنی بیٹیاں نوں اٹھایا کر، بیٹا اٹھ کے نماز پڑھو، اپنی بیٹیاں نوں اٹھا کے خود مسجد جایا کر۔ اجے کیا جڑا آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم النور التام یوم القیامہ، جیڑا فجر دی نماز با جماعت پڑھدا ہے، عشاء دی نماز با جماعت پڑھدا ہے، گھروں پیدل چل کے آندا ہے، فجر دی نماز با جماعت پڑھدا ہے، عشاء دی نماز با جماعت پڑھدا ہے، گھروں پیدل چل کے آندا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا جو ہر چیز بے نور ہو جائے گی، اللہ کے واسطے ہر چیز روشن کر چھڑے گا۔ جمعے دے دن دی اہمیت بیان کر دیا، اپنے دن دا آغاز نماز فجر دی جماعت نہ کریا کرو، فجر دی نماز جماعت نہ ادا کریا کرو۔ اب دیکھیں جی ذرا جمعے دے دن دی کیسی اہمیت ہے، جمعے والے دن کرنے والے کم کرے غور کرنا ذرا۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جمعے والے دن سورۃ کاف پڑھیا کرو،
کی پڑھ لیا کرو؟ سورہ کاف پڑھیا، وہ ہفتے بعد سورہ کاف ہی پڑھ لیا کرو، سورہ کاف پڑھیا کرو، سونیا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جیڑا جمعے والے دن سورہ کاف دیاں تلاوتاں کردا ہے، ایویں پریشان ہوندے ہو، روز فون ہوندے نے مولوی جی دعا کریو کاروبار نہیں چل رہا، دعا کریو ٹینشناں بڑیاں نے، دعا کریو پریشانیاں بڑیاں نے، دعا کریو گھر اندر لڑائی نہیں مکدی، دعا کریا جے فلانا مسئلہ۔ آمنہ دے لال نے تینوں ساریاں مسئلیاں دا ایک حل دس چھڑیا ہے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ رضا لہ النوری الی جمعۃ الاخری۔ آمنہ دے لال نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھدا ہے، 15ویں سپارے دی دوسری سورت تقریباً ادھے پونے سپارے تے مشتمل ہے، اگر تسی پڑھو گے تے تقریباً ادھا گھنٹہ لگدا ہے، اگر قرآن دا حافظ پڑھے تے 10 منٹ لگدے نے، 5 منٹ لگدے نے۔ اب غور کرنا ذرا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء لہ النور وضاء لہ النور۔ آمنہ دے لال نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف دیاں تلاوتاں کردا ہے، اللہ آن والے جمعے تک او دے سارے مسئلے حل کر چھڑدا ہے۔ اضاء لہ النور یوم القیامہ، اللہ آن والے جمعے تک سارے مسئلے حل کر چھڑدا ہے۔ ہر جمعے سورہ کہف پڑھیا کر، اللہ تینوں ذہنی سکون دے چھڑے گا، دل دا اطمینان دے چھڑے گا۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں جمعہ دا دن کیسی اہمیت والا دن ہے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ کہف دیاں 10 ایتاں یاد کردا ہے، پاویں شروع دیاں یاد کر لے، پاویں آخر تو یاد کر لے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا جیڑا بندہ 10 ایتاں یاد کردا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اسی من الدجالی، اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ کر چھتے گا۔ اے او فتنہ جے تو پیغمبر علیہ السلام راتوں اٹھ کے اللہ سامنے گر گرا کے رو رو کے او تو بچن دیاں دعاواں کرتے۔ فرمایا تو صرف 10 ایتاں یاد کرنیاں نے سورہ کہف دیاں، یا پہلی 10 یاد کر لے یا آخری 10 یاد کر لے، روز پڑھیا کر، تیرے 10 ایتاں پڑھن دی پاروں اللہ تیرے دجال دے فتنے تو محفوظ کر چھتے گا۔ اور لوگوں میں جمعے کے دن دی اہمیت بیان کر رہا، میں دس سے رہا تھا کہ جمعے والے دن کائنات دیو لوگوں اللہ دا ذکر کریا کرو، جمعے والے دن صدقہ کریا کرو، خیرات کریا کرو، جمعے والے دن اللہ دے زیادہ قریب ہونے والے اعمال کریا کرو۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا ان افضل الایام یوم الجمعہ دے، ساریاں دنوں چو افضل ترین دن جمعہ دا دن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس دن تسی کی کرنا ہے؟ آمنہ دے لال نے فرمایا اے میرے صحابہ جمعے والے دن میتے کثرت نہ درود پڑھیا کرو، میتے کثرت نہ درود پڑھیا کرو، میتے کثرت نہ درود پڑھیا کرو۔ فرمایا جرا میتے ایک باری درود پڑھدا ہے اللہ اور دے 10 باری درود پڑھدا ہے۔ اور لوگوں ذرا غور کریا دے جمعے دا دن، فرمایا جیڑا جمعے نو میتے درود پڑھدا ہے اوری ذات علیہ، او دا درود اللہ منوں پہنچا چھڑدا ہے۔ اور لوگوں پیغمبر نہ محبت دے بڑے دعوے کر دے ہو، پیغمبر نہ پیار دے بڑے دعوے کر دے ہو، پیغمبر دی ختم نبوت دے مر مٹن دے الفاظ کا اظہار کر دے ہو۔ میں سمجھنا الفاظ دی حد تک ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر تو پیغمبر دی ختم نبوت دے مر مٹن واسطے تیار ہونا، سب تو پہلو عملی مظاہرہ کرتا، پیغمبر دی تعلیمات تے عمل کر کے دکھانا، دنیا میں پتہ چل جاندہ کہ جیدہ امتی ایسا آلہ ہے اور نبی کیسا آلہ ہوئے گا۔ اب پیچھے جدوں بڑا مسئلہ بنے امت رسول اللہ
ہر بندے نے بڑا احتجاج کیتا، گلیاں سڑکاں بلاک توڑ پھوڑ بڑا کچھ ہویا۔ ایک بندے نے لکھا، انہیں لکھا گل سنو ایک کام نہ کرو، اس تو بہتر ہے جس رفتار نال طاغوت تانوں تہاڈے نبی دے خلاف اشتعال دلواندہ ہے، تانوں تہاڈے نبی دی توہین کردا ہے، اس رفتار نہ اپنے پیغمبر کی زندگی کے مطابق زندگی بنا لو، جواب خود ہی مل جائے گا۔ اور لوگوں آؤ تے صحیح پیغمبر دی ختم نبوت دی مر مٹن دا اعلان کر دیو۔ اعلان نہیں، صحابہ نے جنہاں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ختم نبوت تے بہت دور دی گل ہے، پیغمبر دی ذات تے جاننا قربان کیتیاں نے، اشاریاں تے قربان کیتیاں نے۔ آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں جمعے والے دن میرے نبی دے درود پڑھیا کرو، درود و سلام پڑھیا کرو میرے نبی دے جمعے والے دن۔ آمینہ دے لال نے فرمایا جیڑا بندہ میں تے درود پڑھدا ہے، جیڑا بندہ میں تے درود پڑھدا ہے، اب دیکھیا جے ذرا جیڑا درود پڑھدا ہے، صحابیوں نے سونیا میں کتنا کو درود پڑھا، میں دعا کرنا آیا نا صحابی ہے کہ دعا کرنے لگا تے دعا کر کے جلدی نہ دعا کی واپس فرمایا گل سن کی کیتا ہی سنیا دعا کی میں دعا کی اس طرح کری دعا سونیا کیویں کرا۔ آمینہ دے لال نے فرمایا پہلے وضو کر، 2 رکعتاں نماز پڑھ، اللہ دے سامنے اپنے ہتھاں نوں اٹھا لے، ہتھاں نوں اٹھا کے اللہ دیاں حمداں ثناواں بیان کر، پھر میں محمد تے درود پڑھ، میں محمد تے درود پڑھ۔ آمینہ دے لال نے فرمایا میں تے درود پڑھ کے ان منگی تو جا، اللہ تینوں عطا کری جائے گا۔ اور لوگوں پیغمبر تے درود پڑھیا کرو، اور میں تانوں بیان کرا درود و سلامیاں کیسیاں امید شاناں نے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا جیڑا بندہ میں تے درود بھیجدا ہے، اور لوگوں غور کریا جے میں گناہگار تسی گناہگار خطا کار سیاہ کار سی سارے ساڈا درود بھیجیا پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، لیکن جڑا فرشتیاں نے اللہ نے ساڈے درود بھیجنا ہے وہ قبول ہو چکی جائے۔ ساڈا درود بھیجیا پتہ نہیں اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، لیکن جڑا درود فرشتیاں نے جو اللہ نے ساڈے بھیجیا ہے اپنے نبی تے درود پڑھن دی پاڑو، اور لوگوں دی کیسی شان ہے میں کہنا ہونا تو درود پڑھیا کر، اللہ تیریاں 10 خطاواں معاف کر چھڈے گا، حدیث روشنی اندر 10 درجے بلند کر چھڈے گا، اللہ تینوں 10 نیکیاں دے چھڈے گا، اللہ 10 باری تے درود پڑھے گا، اللہ لا علاج تو لا علاج بیماری کو شفا دے چھڈے گا، اللہ فقیری تو تینوں نجات دے چھڈے گا، اور لوگوں درود پڑھیا کرو اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر چھڈے گا۔ صحابی اندر سونیا میں دعا کرنا کنا کو درود پڑھا، فرمایا جنہ پڑھ لے بہتر ہے، جامع ترمذی کی روایت جنہ پڑھ لے بہتر۔ سونیا کنا کو پڑھا، فرمایا جنہ پڑھ لے بہتر۔ سونیا اگر میں ایک حصہ درود پڑھا 3 حصے دعا کرنا دے کافی ہے، فرمایا ٹھیک ہے وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو بدا چھڑیں تو تیرے واسطے بہتر ہوئے گا۔ سونیا میں 2 حصے درود پڑھا، 2 حصے دعا کرا، فرمایا ٹھیک ہے ان زدت فهو خیر لک، اگر صحابی اور بدا دیں تو تیرے واسطے بہتر ہوئے گا۔ سونیا میں 3 حصے درود پڑھا، ایک حصہ اللہ کو اپنی حاجتاں مانگ لوا، فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس تو بھی بدا لیں تو تیرے واسطے بہتر ہوئے گا۔ جامع ترمذی کی روایت لوگوں صحابی کے اندر سونیا اگر میں ہاتھ اٹھا کے درود ہی پڑھدا رہواں درود ہی پڑھدا رہواں، آمینہ دے لال نے فرمایا ہاتھ اٹھا کے اگر تو درود ہی پڑھی جائیں گا درود ہی پڑھی جائیں گا، اللہ دے سامنے اپنی حاجتاں پیش نہیں کرے گا، اللہ تیرے غم بھی مٹا چھڈے گا، اللہ تیریاں حاجتاں بھی پوریاں کر چھڈے گا۔ جامع ترمذی دی روایت ہے، آمینہ دے لال نے فرمایا اگر تو ہاتھ اٹھا کے اللہ درود پڑھی جائے گا، اللہ درود پڑھن دی پارو تیریاں ساریاں حاجتاں بھی پوریاں کر چھڈے گا، تینوں ساریاں غماں تو نجات دے چھڈے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے کائنات جو لوگ آمنہ دے لال نے جمعے دے دن دی کیسی اہمیت بیان کیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری حدیث، سلسلہ احادیث صحیح، فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اور جمعہ پن تقریر نہ آنے والے خدا دا واسطہ ہے ہفتے بعد ایک دن اللہ دی زیادہ قربت دا آنگن ضائع نہ کرنا کرے۔ جمعہ دا دن آمنہ اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ سارے دنوں کوئی نہ کوئی صورت دے چھڑے گا، کوئی نہ کوئی صورت دے چھڑے گا۔ فرمایا جہاں جمعہ دا دن ہے اللہ انہوں صورت دے گا، ایک چمک دے ہوئے ستارے دی صورت دے گا، چمک دے ستارے دی صورت دے گا۔ فرمایا اے دے گرد و نواز صرف وہ لوگ ہون گے جہے ایدی روشنی تو فائدہ اٹھان گے۔ کیڑے لوگ؟ جہے گھروں بڑے اہتمام نہ وضو غسل کرتے ہیں، بڑے اہتمام نہ اچھا لباس پہنتے ہیں، بڑے اہتمام نہ خوشبو لگاتے ہیں، بڑے اہتمام نہ مسواک کرتے ہیں، بڑے اہتمام نہ وقت تو پہلے گھروں چل پہنتے ہیں، بڑے اہتمام نہ جمعہ شروع ہونے تو پہلے اذان تو پہلے مسجد آ جاندے ہیں، مسجد آ کے خطبہ سنتے ہیں، بڑے سکون نہ بیٹھتے ہیں، خاموشی نہ خطبہ سنتے ہیں۔ آمنہ لال نے فرمایا کسی نے روک دے نہیں۔ فرمایا کوئی بندہ اگر گلہ میں کر رہے ہوئے نا انہوں بھی روکو گے تیرا جمعہ خراب ہو جائے گا۔ فرمایا کوئی گل نہیں کرتے، بڑے تحمل نہ، بڑے ٹھہر ٹھہر کے سکون نہ آندے نے، اپنے خطیب دا خطبہ بڑے غور و خوض نہ سنتے نے، تنقید کرن دی غرض نہ نہیں اور لوگوں امتحان لین دی غرض نہ نہیں، سکھن دی غرض نہ ہوندے نے۔ میں پڑھ لیا تھا کہ میں بڑے بڑے ائمہ دیکھے نے، ساڑھے دے دو ٹکے دا کوئی مولوی کے بندہ ہے نا جنہوں باری موٹی معلومات ہوئے وہ تو کسی مولوی نے سننا پسند نہیں کرتا۔ میں بڑے بڑے ائمہ دیکھے نے جڑے دین دے حصول واسطے ایک ایک دن اندر 12 لوگوں کو جا کے درس سنتے سن۔ ایتھے کی ہے؟ فرمایا یہ بندہ بڑے اہتمام نہ ہوتا ہے، مسجد سے بیٹھ جاتا ہے، جمعہ دا خطبہ سنتا ہے، جمعہ دا خطبہ سننے تو بعد بڑے اہتمام نہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے بڑی عزت نہ واپس جاتا ہے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اس ستارے دے گرد و نواح اندر اے ہوئی لوگ ہون گے جڑے جمعہ دا بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑے وقت تے اوندے نے، تے ستارے دی اتنی روشنی ہوئے گی کہ انہاں سارے لوگاں دے حسن اندر اضافہ ہو جائے گا۔ فرمایا انہاں دے حسن اندر اضافہ ہو جائے گا، پیغمبر دی پاک زبان جو نکلی الفاظ دا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ آمنہ دے لال نے فرمایا انہاں دے حسن اندر اضافہ ہو جائے گا، اس ستارے دی روشنی ایسی ہوئے گی، میرے نبی نے فرمایا اے کائنات جو لوگوں اس روشنی جنہ لوگاں تے روشنی پے گی انہاں لوگاں بچوں کستوری دی خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا ہے ستارے دے گرد ہون گے، ستارے دا انج احترام کر رہے ہون گے جنہیں دنیا دے جمعے دا احترام کیتا ہوئے گا، اے ستارے دا جمعے دے دن دا احترام کر رہے ہون گے۔ اس طرح گرد و نواز جا رہے ہوں گے جی میں پہلے دن براتی اپنی دلہنوں بڑی عزت نہ تقریم نہ لے کے ہوندے نے۔ فرمایا جا رہے ہوں گے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اس گروہ اندر صرف وہی بندہ شامل ہو سکتا ہے جن نے جمعہ دا اہتمام کیتا ہے، اس تو علاوہ نہ کوئی شہید شامل ہوئے گا، نہ کوئی مجاہد شامل ہوئے گا، نہ کوئی صدقہ خیرات کرنے والا شامل ہوئے گا، نہ کوئی بندہ ایسا جڑا بڑا متقی پرہیزگار دیندار زکاتاں دینے والا اللہ کو ڈرنے والا۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اس گروہ اندر صرف وہ بندہ شامل ہو سکتا ہے جڑا جمعہ دا حیا کرتا ہے، احترام کرتا ہے، وقت جمعہ پڑھندا ہے۔ فرمایا اس تو علاوہ صرف او بندہ شامل ہو سکتا ہے جڑا اللہ دی رضا لئی اذان دیندا ہے، اللہ دی رضا واسطے جڑا اذان دیندا ہے۔ فرمایا صرف او شامل ہو سکتا ہے، اس تو علاوہ کوئی اور شامل ہو سکتا۔ اور لوگوں جمعے کے دن دی کیسی اہمیت ہے، کیسا مقام ہے۔
آمین دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دی نماز پڑھتے خطبہ ارشاد فرماندے آمین دے لال خطبہ ارشاد فرما کے اگر مسجد دی اندر سنتا ادا کر دے میرا نبی 4 سنتا ادا کر دا اگر گھر جا کے سنتا ادا کر دے آمین دے لال 2 سنتا ادا کر دے آمین دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اے میرے صحابہ جمعے والے دن میرے کثرت نہ درود پڑھیا کرو اے میرے صحابہ جمعے والے دن سورہ کاف دیاں تلاوتاں کریا کرو اے میرے صحابہ جمعے والے دن بڑے اہتمام نہ مسجد آیا کرو اے میرے صحابہ اگر مسجد بیٹھ جاؤ تے لغویات دا استعمال نہ کریا کرو فضول کوئی نہ کریا کرو اللہ اعلان کر رہے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع اے کائنات جو لوگ جمعہ دا دن چھڈن والے ہو ذرا غور کرنا امام ابن قیم فرماندے نے جمعے دے دن دیاں عبادتاں تمام دناں دے عبادتاں تو افضل ہے اور آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں جہاں بندہ جمعہ چھڑ دے جے کوئی جمعہ چھٹ جائے اوتے لازم ہے 1 دینار صدقہ کرے 1 دینار صدقہ کرے او دا کفارہ ادا کرے اگر 1 دینار دی استطاعت نہیں پھر 1/2 دینار ادا کر چھڈے تے امام شافعی رحمہ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ جمعے دا احترام نہیں کرتا حیا نہیں کرتا مسجد کے اندر نہیں ہوندا جڑا بندہ جمعے دا حیا نہیں کرتا وقت مسجد نہیں ہوندا جمعے دی نماز ادا نہیں کرتا اس بندے نو قتل کر دیتا جائے امام شافعی رحمہ اللہ دا موقف ہے اور لوگوں یاد رکھو جمعے دے دن دی اہمیت کو سمجھ لیا کرو کیسا دن ہے آمینہ دے لال نے فرمایا ان افضل ایام یوم جمعہ دے سارے دنوں میں افضل ترین دن جمعے دا دن ہے اللہ اعلان کر رہے ہیں اپنے کاروبار نو ترجیح دینے والے ہو اپنے معاملات نو ترجیح دینے والے ہو جو مسجد کو بلاوا جائے اللہ ہر چیز تو بڑا ہے اللہ تیرے کاروبار تو بڑا ہے تیرے معاملات تو بڑا ہے اللہ ہر چیز تو بڑا ہے اللہ تیریاں ٹینشناں تو بڑا ہے اللہ تیریاں پریشانیاں تو بڑا ہے اللہ تیریاں بیماریاں تو بڑا ہے اللہ کرو شفا چوننا ہے اللہ کرو مال چوننا ہے اللہ کرو خیر و برکات حصول چوننا ہے اللہ کرو کوئی چوننا ہے ان ہر چیز چھٹ کے آ جا ان دین والا حیا الصلاۃ دی آواز نال تینوں خود بلا رہا ہے آئی تو نہیں آ رہی ہم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ